اور اکثر و بیشتر لوگ قربانی سے رائے فرار اختیار کرتے تھے. اگر ان کو پتا چل جاتا کہ اس قربانی کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا ہے، یہ قربانی تم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، یہ قربانی جس شخصیت کی یاد دلاتی ہے، اس شخصیت نے کیسی کیسی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی. اگر سارے تصورات سامنے ہوں، اکثر و بیشتر مسلمان قربانی سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. اتنا کہہ دینا کافی نہیں. کسی نے خوب یہ بات کہی، رہ گئی ہے رسم قربانی باقی، اٹھ گیا ہے عشق کریم. ہمیں قربانی کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ دیکھنا. 20-50 کے جانور اللہ کے سامنے پیش کر کے ان کو کھا کے تقسیم کر دینا، یہ قربانی نہیں تھی. اللہ کی قسم ہے اگر یہ قربانی ہوتی تو رب تعالیٰ قرآن میں یہ نہ فرماتا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارا خون نہ تمہارا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا نہیں پہنچتا. اللہ یہ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کو کون سی قربانیاں پسند ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں. ہم محمد مصطفیٰ کے امتی اور ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں. سال میں ایک قربانی پیش کر کے اپنا ناطہ ابراہیم سے جوڑنا کیا یہ کافی ہے؟ یا دن اور رات، صبح اور شام، ہر نئی روز اللہ تعالیٰ جو ہم سے قربانیاں مانگتا ہے ان کو دینے میں ہم کتنے آمادہ ہوتے ہیں؟ تمام قسم کی مدثنا اور تمام کی تمام پڑھائیں وقل عبادات خالق کائنات مالک یقین سما کی لائق اسی کی اتباع اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جو اکیلا سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حضرات، چند دنوں بعد ہی ہمارا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ ہم سے ملاقات کرنے والا یوم النحر کے دن اللہ تعالیٰ نے جس کو سعادت اور توفیق بخشی ہوگی وہ اللہ کے سامنے اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے. یوم النحر اور قربانی کا یہ دن اکثر و بیشتر مسلمان جانتے ہیں کہ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد کو تازہ کرنے والا دن کہ اس بوڑھے باپ نے اپنے ایک کمسین بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی صرف گریز نہیں کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ اکثر مسلمان جانتے ہیں ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کیا تھا. ان کی یاد میں ہم جان اور ذکر کر رہے ہیں. کیا اتنا دماغ میں سوچ لینا اور قربانی کر دینا کافی ہے؟
ہر سال یہ دن آتا ہے اور اس کو اسلام نے ہمارے لیے سیلیبریشن کا اور خوشی کا دن قرار دیا، عید کا دن قرار دیا۔ ہمارے ذہن و دماغ میں ایک رسمی طور پر قربانی کا یہ تصور باقی رہ چکا ہے، لیکن اس قربانی کے پیچھے جو قربانیاں تھی وہ تصور اور وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آتا، ورنہ یہ قربانیاں ہماری ہو سکتا ہے یہ مشکل سے مشکل ترین ہو جاتی ہے۔ اور اکثر و بیشتر لوگ قربانی سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ اس قربانی کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا ہے، یہ قربانی تم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، یہ قربانی جس شخصیت کی یاد دلاتی ہے، اس شخصیت نے کیسی کیسی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کی، اگر سارے تصورات سامنے ہوں، اکثر و بیشتر مسلمان قربانی سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں، کسی نے خوب یہ بات کہی کہ رہ گئی ہے رسم قربانی باقی، اٹھ گیا ہے عشق قریب۔ ہمیں قربانی کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ دیکھنا۔ 20-50 ہزار کے جانور اللہ کے سامنے پیش کر کے ان کو کھا کے تقسیم کر دینا، یہ قربانی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم ہے اگر یہ قربانی ہوتی تو رب تعالیٰ قرآن میں یہ نہ فرماتا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہارا خون نہ تمہارا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا نہیں، پہنچتا۔ اللہ یہ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی قربانیاں پسند ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہم محمد مصطفیٰ کے امتی اور ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ سال میں ایک قربانی پیش کر کے اپنا ناطہ ابراہیم سے جوڑنا کیا یہ کافی ہے؟ یا دن اور رات، صبح اور شام، ہر نئی روز اللہ تعالیٰ جو ہم سے قربانیاں مانگتا ہے ان کو دینے میں ہم کتنے آمادہ ہوتے ہیں؟ ہمارے مال کی محبت کی قربانی ہم سے نہیں دی جاتی، اولاد کی محبت کی قربانی ہم سے نہ دی جاتی، وقت کی قربانی کوئی مانگ لے ہمارے پاس وہ نہیں، جبکہ ایک مومن کے لیے شرط یہ تھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن نہ اپنے جان کی پرواہ کرتا ہے نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، حکم الہی کے سامنے وہ گریز نہیں کرتا، مال اور جان قربان کرتے ہوئے۔ مومن سے یہ مطالبہ ہے۔ جانوروں کی قربانی تو ایک سنت ہے جس کو ادا کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے کے مقاصد کو دیکھنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی جو پیش کی تھی اسماعیل کی، اس سے پہلے کتنے مرحلوں سے گزرے تھے پتا ہے؟ اللہ کے اس بندے کو اللہ کے خلیل ہونے کا شرف کیسے ملا پتا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما کا خطاب اور تاج ان کے سر پہ کیسے رکھا گیا پتا ہے؟ کیسے بتاؤ؟ مسلمانوں کو فرصت نہیں پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، دین سیکھنے کی، مسلمانوں کو فرصت نہیں۔ وہ شخصیت جس کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے اسوہ قرار دیا جائے، نمونہ قرار دیا جائے، جس کی اتباع اور پیروی مسلمانوں کو فرض اور لازم قرار دی جائے، مسلمان ان شخصیات سے روبرو نہیں تھی، ان کو جانتا نہیں تھی، ان کی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کو پتا نہیں، کیسے اتباع کریں گے، کیسے پیروی کریں گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری انسانیت کی امامت، پوری انسانیت کی امامت، یہود ہو کے نصارا، مسلمان ہو کے کافر، اس وقت میں سارے لوگ ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے تھے، امام مانتے تھے، اپنی نسبتیں ان سے جوڑتے تھے۔ کیسے ملا یہ کتاب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کو اس کے رب نے
کچھ باتوں سے آزمایا اور ابراہیم کو چیک کیا اور ابراہیم کا امتحان لیا. رب تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ کہ میں نے اس کو پرکھا، میں نے اس کو جانچا، اور اس کے بعد اس کی کامیابی کے بارے میں یہ کہتے وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم کو جب جانچا اور پرکھا اور جب ان کو آگ میں ڈالا تو وہ ابراہیم کندن بن کے نکلے. وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم ہمارے وفادار تھے. وَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ہر امتحان کو پار کیا، ہر آزمائش میں کھڑے ہوتے، ہر جانچ اور پرکھ میں کامیابی کے ساتھ ملے. تب جا کے ان کو انسانیت کی امامت ملی، تب جا کے ان کو اللہ کی دوستی ملی، تب جا کے ان کو یہ شرف ملا کہ لوگ تو کیا، آخری پیغمبر کو حکم یہ تھا کہ اے محمد مصطفیٰ، لوگ آپ کی اتباع کریں گے، لوگ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا نبتہ ابراہیم ملت ابراہیم حنیفا، آپ اپنے باپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنا. یہ کتاب ہے. انسانیت تو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرے اور محمد مصطفیٰ کو حکم ملے کہ اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کیجیے. ایسے ہی ہوتا ہے. کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کے وہ اس مرحلے پہ پہنچے، وہ منظر سامنے ہونا چاہیے. تب پتا چلے گا کہ قربانی کے پیچھے مقاصد کیا ہے، تب پتا چلے گا کہ قربانی کیا چاہتی ہے، ہم لوگوں سے کیا مقابلہ کرتی ہے. کفر یا سرزمین پر آنکھیں کھولی، ایسے گھر میں پرورش پائی کہ گھر کا مکھیا اس ملک کا مکھیہ پجاری کہ جو ہر نئے دن اس توحید کے علمبردار کو، اس اللہ کے خلیل کو دھمکیاں دے، سنسار کرنے کی، در بدر کرنے کی. ایسے گھر میں پرورش پائی. پہلی مخالفت باپ نے کی، گھر سے باہر نکالنے کی، موت کے گھاٹ ڈالنے کی. پھر ایسی قوم کہ جو ایک نہیں کئی طرح کے معبودوں کی عبادتیں کرتی، اس کے بیچ پڑے ہوئے، ان سے مناظرے کیے، ان میں دعوت تبلیغ کی، ان تک اللہ کا دین پہنچایا. کیا ملا؟ ہر نئے روز ایک نیا حملہ، ہر نئے روز ایک نیا خوف، ہر نئے روز ایک نئی دھمکی. باز آنا. یہ ہمارے بڑے بڑے جن کو ہم اپنا معبود کہتے ہیں، جن سے امیدیں باندھتے ہیں، جن کے آگے سجدے کرتے ہیں، جن سے فریادیں کرتے ہیں، یہ بڑے ہیں. ان کی توہین نہ کر، ان کو برا بھلا نہ کر. آخر اتنی بڑی آئی ابراہیم نہیں روئی. ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، جن کی عبادت ہو رہی تھی، سب کا مٹ مارا. نمرود کو جو اس وقت میں تاغوت بن کے بیٹھا تھا، اس کا مٹ مارا. اور بت جن کو کھڑے کر دیے گئے تھے، جن کے سامنے لوگ جھکتے تھے، ان کو تہ تہ کر دیا. نہیں مانا. کیا ظالموں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا. اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. سامنے مصیبت دیکھ کر ایمان سے مسلمان ہاتھ دھو لیتا ہے کہ نہیں یہ مصیبت کیا ہو رہا ہے، ایمان چھوڑنا کیا ہو رہا ہے. یہ ابراہیم کی اولاد ہے. ابراہیم کے سامنے آگ تھی اور مطالبہ تھا، یا تو آگ تیرا مقدر ہے یا تو ہمارے عقیدے میں آنا. ابراہیم نے کیا قبول کیا؟ آگ میں کودنا قبول کیا. ابن عباس کہتے ہیں ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمات تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. کچھ بھی کر تو تم، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا وکیل ہے. اس کے سوا کسی سے امید نہیں. وہی کام بنائے گا، دوسرا کوئی کام بنا سکتا. اتنی بڑی آج تک کسی کو ڈال دیا جائے. جب قوم نہیں مانی اور حالات یہ تھے
کہ مسلسل لمبے وقت تک اللہ کا دین پہنچانے کے بعد بھی ایمان لانے والے 2000، بھتیجا لوط اور بیوی سارہ، دو ایمان لائے۔ قوم نہیں مانی تو قوم سے کیا تھا؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب ایمان بچانا یا مشکل ہے، اب یہاں کسی زمین پر جانا اسلام محفوظ ہے نہ ایمان محفوظ ہے، یہاں رہنا مشکل ہے۔ ایمان سے محبت ہے، میں تم سب سے خیر آباد کہتا ہوں، باپ کو، رشتہ داروں کو، قوم کو، قبیلے کو، گنبے کو، دوستوں کو، احباب کو، سب کو تج دیا، سب کو چھوڑ دیا اور ملک عراق سے ہجرت کر دی۔ ہے آسان؟ اللہ کے لیے چھوڑ دینا کوئی چیز ہے آسان؟ مسلمانوں کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے ابراہیم کو کیا کہا؟ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم قانت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور حنیف تھے۔ اسے کہتے ہیں سب سے کٹ کر اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے ابراہیم، سب سے کٹ کر۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں مسلمان چھوڑ نہیں سکتا اللہ کی۔ ابراہیم نے باپ کو چھوڑا تھا، یہ قربانی کرنے والے مسلمان چھوڑتے تھے، ملک کو چھوڑا تھا۔ آزمائش پوری ختم نہیں ہوئی تھی، اصل آزمائش کب شروع ہوئی تھی کہ وہ بوڑھا بزرگ 80 کی عمر میں پہنچا، نہ جانے کتنے سال قوم کو سمجھایا، بڑھاپے میں قوم نے چھوڑا، اب اپنے ملک کو چھوڑ کے نکلنا ہے۔ اندازہ کیجیے ایک 80 سال کا بزرگ اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اپنا ملک چھوڑ کے نکلنا ہے، تنہے تنہا، اکیلی بیوی کو لے کے، اور راستے میں اللہ سے دعا کرنا، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ اب یہ عمر بڑھاپے کی، یہ بھتیجا لوط اور یہ بیوی سارہ، دو لوگ اس بڑھاپے میں سہارا چاہیے اللہ کہ جو میرا بھی مددگار بنے، تیرے دین کا بھی مددگار بنے۔ ایک ایسی اولاد دیتے 80 کی عمر میں اللہ سے مانگا، 80 سال کی عمر میں، بیوی 5، خود بوڑھے۔ ایک قرآن کی دوسری آیت خود اللہ کی تعریف کرتے گئے کہ اللہ کی تعریف ہے اس اللہ کی جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دی۔ آج چند سال اگر کسی عورت کے اولاد نہ ہو تو اس کے گھر والے اس کو چلتی پھرتی تعویذ کی کتری بنا دیتے ہیں، نہ جانے کس کس طرح پر جا کر وہ عورت متھے دیکھتی ہے۔ اور حیرانگی یہاں پر کہ مسلمان عورتیں اولاد کے لیے مندروں کی چوکھٹ پہ جانے سے گریز نہیں کرتی۔ اولاد چاہیے، کیسے دیں گے؟ دینے والا اللہ ہی ہے، ایمان تو ہے لیکن مانگے گی کسی اور سے جا کر۔ 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے امید نہیں آئی۔ 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے امید نہیں آئی۔ 80 سال کی عمر میں کہہ رہے ربی حب لی من الصالحین، پروردگار عالم ایک ایسی اولاد دے دے جو میری بھی مددگار اور تیری بھی مدد۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح اولاد کیا ہوتی ہے؟ جو ماں باپ کی آنکھوں میں جنت ہو، ان کی مددگار ہو اور اللہ کے دین کی مددگار ہو اور نیک ہو، عبادت گزار ہو، وہ صالح ہوتی ہے۔ اللہ صالح اولاد دیتے ہیں۔ منت اور دعاؤں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار اور نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ اصل آج میں کیا ہے؟ لمبی مدتوں کے بعد اولاد کی اکلوتی اولاد، اور پھر حکم کیا ہو کہ جب اولاد ہو گئی کہ ایران اپنا ملک چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ابراہیم ابھی دفنا ضروری ہے اور انسانیت کی امامت کا تاج ملے گا، ابھی اور ٹھہرو، تھوڑا انسانیت پر چھاپ اور چھوڑو کہ تمہیں پڑھنے والے، تمہیں سننے والے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا کے کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ کے ایسے بندے بھی دنیا میں بستے تھے۔ 80 سال کی عمر میں اولاد کی اللہ نے حکم دیا ایسی جگہ چھوڑ جب تیرے اور تیرے بچے اور تیری بیوی کے ساتھ تیسری جات کوئی نہ ہو۔
بیابان ریگستان کی سرزمین میں ایک بنجر زمین پہ چھوڑ کے آئے جہاں میرا گھر ہے. اب عراق سے نکلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے چھوڑتے ہیں مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس. اس وقت کعبے کی دیواریں نہیں تھی, طوفان نوح میں وہ دیواریں بہ چکی تھی, ٹیلا تھا, اس کے پاس چھوڑ دیتے. ہماری مائیں بہنیں اوپر سن رہی ہے, عورتیں اپنے ایمان کو چیک کریں, اپنی ماں ہاجرہ کے ایمان کو اللہ کے حکم سے اپنے بیوی بچے ماں ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو مکے میں اللہ کے گھر کے پاس کہ جہاں ان تین کے سوا چوتھا کوئی فرد نہیں تھا چھوڑتے ہیں اور بغیر کچھ کہے پلٹ کے نکل آتے ہیں. ایک کھجور کا تھیلا چمڑے کا اور ایک پانی کا تھیلا چمڑے کا, یہ دو تھیلے پکڑا کر بغیر کچھ کہے سلام عرض کر کے نکل جاتا ہے. بیوی بوکھلا جاتی ہے. بیابان میں جہاں تک نگاہ جائے وہاں صرف ریت اور بنجر زمین کی سوا کچھ نہیں. ایسی سرزمین پر گھر کا مکھیا جس پر آس ہوتی ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. بیوی دوڑ کے ہاجرہ پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. اللہ کی بندی آخر میں پوچھتی ہے اللہ الذی امرک بہذا, میرے اللہ نے تجھے اس کا حکم دیا کہ مجھے اور میرے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے جا, بغیر پلٹے جواب دیتے ہیں نعم ہاں میرے اللہ نے حکم دیا. کیا کہا اس نے؟ کوئی پرواہ نہیں, لا یضیعنا, وہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا, کوئی پرواہ نہیں. جس اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ذرا تصور تو دیکھو, بیوی اور بچے سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے. اللہ کے حکم سے ریگستان میں چھوڑنے کا موقع چھوڑ کے آگے ہے اتنا دل گردہ ہم قربانی کرنے والوں. بیویوں کی محبت میں اتنے گرفتار ہوتے ہیں مرد کہ حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں. حق کیا ہے باطل کیا پرواہ نہیں کرتے, صحیح اور غلط کیا نہیں دیکھتے, حلال کیا حرام کیا نہیں پوچھتے. اولاد اور بیوی کی محبت میں گرفتار آدمی یہ چیزیں نہیں دیکھتا. چھوڑ کے جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس ماں کا بھی کیا ایمان ہوگا کہ جس نے اتنا سننا تھا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہا. کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. کتنی صابر عورت تھی, صبر جھلک رہا ہے, یقین جھلک رہا ہے, توکل جھلک رہا ہے, کوئی اسباب نظر نہیں آ رہا, پھر بھی اللہ پہ بھروسہ دیتے. یہاں سب کچھ ہوتے بھی ہم بے صبر ہیں, سب کچھ موجود ہے, بے صبری کے ساتھ سارے اسباب موجود, پھر بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں. کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کون کرے گا, ہمیں خود کرنا پڑے گا, یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے. اللہ پر یقین اٹھ چکا, بس کوئی سبب نہیں تھا. پتا تھا چند کھجوریں ختم ہو جائے گی, تھوڑا سا پانی یہ خشک ہو جائے گا, بعد میں کیا ہوگا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. کون مدد کرے گا, کب ابراہیم آئیں گے, کیا ہوگا. سارے اندیشے ختم ہو گئے, کوئی اندیشہ نہیں, کوئی پوری سوچ نہیں. صرف اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو وہ حفاظت کرے گا. یہ ایمان, اللہ کا حکم ہے وہ حفاظت کرے گا, وہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا. اس کے حکم سے چھوڑ کے جائے. پھر یہ بوڑھا شخص دور ایک چوٹی پہ پہنچتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ میرے بیوی بچے مجھے نہ دکھیں, میں ان کو دیکھ سکتا. اس چوٹی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے گھر کی طرف ہاتھ آنکھیں کر کے منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں رب بنا دی بے وادی کئی نہیں رہی بیٹھے گا. پروردگار عالم تیرے حکم سے تیرے محترم گھر کے پاس میری ایک اولاد کا حصہ چھوڑ کے جا رہا. اللہ کے شکر کر دیا ہوگا اور چلے گئے. ہم قربانی کرنے والے ہیں, دل گردہ اقدامات, یہ ہے قربانی. اب قرآن کہتا ہے وہ عراق
شام مصر گھوم رہے ہیں دعوت تبلیغ کے سلسلے میں، اللہ کے دین کے لیے گھوم رہے ہیں، ادھر بیوی بچے وہاں موجود۔ حدیث کے الفاظ ہے پانی ختم ہوا، کھجور ختم ہوئی، ماں کی چھاتی سے دودھ ختم ہوا، بچہ بلک رہا ہے، اسماعیل لاتا چلا ہے، پیر چلا ہے زمین پر، ماں دیکھ نہیں پا رہی، بچے کو چلا دیا زمین پر، دور چلی گئی، دیکھ نہیں پا رہی بچے کی طرف، کیا ہوگا؟ بھاگ کے صفا پہاڑی پہ چڑھی، وہاں کسی کو آواز دی، وہاں کوئی آواز کا جواب نہیں، مروہ پہاڑی پر صفا مروہ صفا 7 چکر کاٹے، 7ویں چکر میں آواز آئی کہ رک جا، ٹھہر جا۔ کہ آواز دینے والے تو میری مدد کر سکتا ہے، کہ ہاں تیری مدد کی جائے گی۔ دیکھتی ہے کہ فرشتہ اسماعیل کے پاس کھڑا ہے، اس نے اپنے پھر سے زمین پہ ضرب ماری، جس کی ضرب سے زمزم کا پانی ابل پڑا۔ اللہ کی مدد کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ اور وہ اللہ کتنی پسند ہے۔ آپ حیرانگی ہوتی ہے مجھے، سجدہ کیا جائے عبادت سے سمجھ میں آئے کہ یہ رب کی مدد ہو رہی ہے، ہاتھ پھیلا کے دعا کی جائے تو سمجھ میں آئے کہ کسی کو مالک جان کر بڑا سمجھ کر اس سے مانگا جا رہا ہے، رکوع کیا جائے کسی کے سامنے تو عبادت کا طریقہ سمجھ آئے۔ یہ دوڑنا کیسی عبادت ہے؟ حاجیوں سے پوچھو، بچ کر کے آئے ہو، یہ جو صفا اور مروہ پہاڑی کے بیچ میں دوڑے، اگر نہیں دوڑتے تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ حج نہ ہوتا، سارا پیسہ برباد ہو جاتا۔ اگر حاجرہ کی ادا کو کاپی نہیں کرتے تو ہمارا پیسہ برباد ہو جاتا، حج ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس طرف کی ماں کی دوڑ دھوپ کو عبادت کا طریقہ بنا دیا۔ اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ایسے پسند کرتا ہے۔ صفا مروہ کی صحیح یہ حاجرہ کی ابتدا ہے۔ تھوڑا بچہ بڑا ہوا، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، کتنا بڑا کہ ساتھ چل سکے، بات سمجھ سکے، اتنا بڑا، ہمارے جتنا جوان گبرو جوان نہیں ہوا۔ پھر حکم ہوا، شام میں گھوم رہے، حکم ہو گیا واپس جاؤ، اور اس بار جب جاؤ ابراہیم تو یاد رکھنا کہ جس دودھ پیتے بچے کو مکہ میں چھوڑا تھا، پہلی ملاقات میں اس کی گردن پہ چھری چلانا، پہلی ملاقات ہے۔ قربانی ہماری ایسے بیٹے کے پاس آتے اللہ کا حکم ہوتا ہے، بیٹے سے کہتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، میں نے خواب میں دیکھا، میں سو رہا تھا، اللہ نے مجھے کیسی فرما برداری ہوگی، صافہ جبریل آ کے کوئی حکم دے دے ہم وہ ماننے کو تیار نہیں، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے پیش کیا جائے ہم وہ ماننے کو تیار نہیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان آنکھوں کے سامنے آ جائے ہم وہ ماننے کو تیار نہیں۔ ہم ابراہیم کے نام لیوا، ابراہیم کو اللہ نے نیند میں خواب میں حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر، اور بیٹے سے آگے انی اری فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا، حکم بھی نہیں ہوا، میں نے دیکھا انی اذبحک، تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، میرا ہاتھ ہے اور تیری گردن ہے، اس ہاتھ میں چھری ہے، میں چھری تیرے گردن پہ چلا رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، بتا تو کیا کہتا ہے، کیا کرے گا؟ اب آزمائش ہے، اب اللہ کی جانچ و پرکھ ہے، اب رہتی انسانیت کو بتانا ہے کہ قربانی کیا ہوتی ہے، کہ تمہارے جانور کی قربانی کافی نہیں، یہ تمہیں بتانا ہے لوگوں کو، بیٹا بتا کیا کرنا ہے، پوری انسانیت پہ چھاپ چھوڑنی ہے۔ وہ بردبار بیٹا، یا بتی، اے میرے باپ کر گزر جو اللہ نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے چاہا تو مجھے تو ایسا پائے گا کہ پوری انسانیت دیکھ کے حیران بھی کرے گی کہ کیسا باپ تھا اور کیسا بیٹا۔ کئی سالوں بعد، مدتوں بعد ملنے کا موقع ملا اور ملاقات میں کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور بیٹے نے نہ نکر نہیں کیا۔ یہ اولاد اور یہ باپ، اس کے بعد اللہ کہتا ہے
मुफस्सिरीन ने इसकी अगली आयत जो है तल्लहु जबीन, इसके बाद मुफस्सिरीन खामोश कि बेटे ने कहा कि मैं सब्र करूंगा, आप हुक्म दीजिए बस। जबीन के पर दिखा दी। बकरे को जिला करते हैं तो उसकी पेशानी को देख देते हैं। हर इंसान की दो जबीन होती है। ये जो बात आती है ना कि उल्टा लिटा दिया ताकि बेटे की मोहब्बत सब झूठेगी, जबीन इसको कहते हैं। इसके ऊपर लिटाया और छुरी रखी उसके ऊपर। इसके बाद कुरान खामोश। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने यह कह दिया कि उसने बेटे को गिराकर और पेशानी के बल पटक दिया और छुरी रख दी। इसके बाद कुरान खामोश है, क्योंकि अब मुश्किल है बयान करना। अब कोई बयान नहीं कर सकता। वो कैफियत है, क्या आसमान ने मंजर देखा हो, क्या जमीन ने मंजर देखा हो, वो बाप के दिल की कैफियत है। लगते जिगर, नूरे नजर, जमीन पे पटका हुआ, हाथ में छुरी, वो बाप का दिलों के जज्बात, वो फरिश्तों की हैरानगी कि ये अल्लाह की कैसी मखलूक, ये अल्लाह का कैसा बंदा। अल्लाह ने हुक्म दिया, परसों मिन्नतों बाद औलाद मिली, एक हुक्म पर ये बेटे के गर्दन पर छुरी रख के खड़ा है। फरिश्ते हैरान। रब की खुशी का क्या आलम कि रब ने मंजर देखा कि ये मेरा बंदा मेरे हुक्म पर देखो किस कदर तैयार, रब कितना खुश। मुफस्सिरीन कहते काना मा का, जो हुआ वो हुआ, अब बयान नहीं किया जा सकता क्या हुआ हो। कोई कर सकता है वो कैफियत बयान, कर सकता है वो कैफियत बयान। बाप, एकलौता बेटा, अल्लाह का हुक्म, गर्दन पर छुरी, कोई बयान नहीं कर सकता कि इब्राहिम के दिल की कैफियत क्या होगी, फरिश्तों के हैरान की कैफियत क्या होगी और रब की खुशी की कैफियत क्या होगी, कोई बयान नहीं कर सकता। ये कुर्बानी है। ऐसी कुर्बानियां हमारी, हम कुर्बानी नहीं देते सिर्फ मजे के लिए, गोश्त खाने के लिए हमारी कुर्बानियां होती है। अल्लाह को बकरा नहीं चाहिए, अल्लाह को गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह को खून नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारी वफादारी चाहिए, तुम्हारी परहेजगारी चाहिए, तुम्हारे दिलों की तरफ चाहिए, तुम्हारे दिलों की मोहब्बत चाहिए। अल्लाह को कुर्बानी नहीं चाहिए अल्लाह को। ये तो एक सुन्नत है जो उसकी अदा कर रहे हैं। ईमान चेक होता है, हम कितना कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए, कितनी चीजें कुर्बान करते हैं अल्लाह के लिए। अपने नफ्स की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी, अपने ख्वाहिशों की कुर्बानी, अपने मर्जियात की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपने जान की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी, कितनी कुर्बानियां देते हैं हम लोग अल्लाह के लिए। क्या है हमारे पास अल्लाह को पहुंचाने के लिए? अल्लाह ये देखना चाहता है कुर्बानी के लिए हम क्या पेश करते हैं। एकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया और हम एकलौते बेटे की खुशी कुर्बान नहीं करते। नहीं है ये माहौल हमारे के साथ। एकलौता बेटा है, इसने जिद कर ली है, ये तो करेंगे करेंगे। बेटे की खुशी है, बीवी की खुशी है, बेटे की खुशी है, इसलिए करना पड़ता है। हलाल हराम नहीं देखते, सही गलत नहीं देखते, क्या अल्लाह चाहता क्या उसका रसूल चाहता नहीं देखते। खुशी ऐसा बेटे की, उसके करना पड़ेगा। उस बंदे खुदा ने बेटे को कुर्बान किया था, हम बेटे की खुशियों कुर्बान नहीं कर सकते। तो कौन सी कुर्बानी करना वो चाहिए मेरे भाई और दोस्तों? अपने ईमान को टटोलिए, अपने अकीदे को टटोलिए। अल्लाह ताला ने हमारी निस्बत अपने खलील इब्राहिम के साथ की है, इस निस्बत का पास और लिहाज रखिए। बड़ी बड़ी कुर्बानियां वक्त आएगा देने की नीयतें कीजिए। अभी जो छोटे छोटे मुतालबात हैं, फराइज को पूरा करना, अपने मन को मारकर नमाजें पढ़ना, धंधे और काम को छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिदों में आना, अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग के लिए वक्त लगाना, जान लगाना, माल लगाना, ये छोटी छोटी कुर्बानियां हैं। पहले ये सीखिए, फिर रब्बुल आलमीन का जो मुतालबा है कि सर धड़ की बाजी लगाने से इस्लाम उरूज पे आता है, तब वो मौका होगा तो देखा जाएगा कि कौन कितना अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देता है। हम आज छोटी छोटी कुर्बानी नहीं दे सकते।
چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کی عادت ڈالی ہے. وقت، جان، مال، نیند، پیسہ، نفس، ان کو قربان کرنے کی عادت ڈالی ہے. نفس کو کچلنے کی عادت ڈالی ہے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے دنیا کو. یہ ہے اصل قربانی کا مقصد. اب ہر آدمی غور کر لے کہ کیا ہماری قربانیوں کے پیچھے یہ جذبات تھے ہمارے، جو جذبات ابراہیم کے تھے، جو جذبات ہاجرہ کے تھے، جو اسماعیل کے تھے. ویسے ایمان عقیدے، ویسے اللہ سے جڑاؤ، ویسے اللہ سے امید، ویسے اللہ پہ بھروسہ، ویسے اللہ کی خوشی، ویسے اللہ کی عبادت، ویسے اللہ کی وفاداری، ویسے اللہ کے فیصلے میں خوش ہونا، کیا ہمارا شیوا ہے؟ اگر ہے تو ہماری قربانی اللہ کا قبول ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں ہمارے ایمان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے راستے میں اپنی مرضیات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے نفس کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا عقیدہ ویسا کر دے جیسے تیرے خلیل کا عقیدہ تھا. اے اللہ جیسے تیرے حبیب کا عقیدہ تھا ان عقیدے پہ ہمیں جما دے. اور جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام پہ زندہ رکھ. جب خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پہ خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.